اور ایک دفعہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان تاروں کے پار جا کے کچھ لے آؤں یا پھر کچھ کر سکوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ مونسٹرز وہ مجھے کچا چبا سکتے ہیں۔ تو میں اس دن بھوکی ہی سوئی، کہیں مجھے مونسٹر نہ کھا جائے اس وجہ سے، لیکن آہستہ آہستہ سب بدلتا گیا۔ میں جب بھی دیکھتی تھی تو وہاں لکھا ہوتا تھا گڈ بائے۔ آہستہ آہستہ میری ساری دوستیں میرے سے دور ہوتی گئیں، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ میں جب بھی اٹھتی تھی تو مجھے کوئی نہ کوئی دوست نہیں ملتی تھی۔ یہاں تک کہ میری سب سے اچھی دوست وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اب میں بہت پریشان تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ ان سب کو مونسٹرز کھا گئے ہیں، گندے اور گھٹیا مونسٹرز۔ اس سب سے میں بہت ڈری ہوئی تھی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ ایک دن وہ مجھے بھی کھا جائیں گے، اور پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی اور میں نے ایک مونسٹر کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا، تو میں اور گھبرا گئی۔ پھر وہی سب ہوا، میں نے بہت عبادت کی، گھٹنوں پہ بیٹھی اور اپنے سب جانے والے دوستوں کے لیے دعا بھی کی۔ ہاں، کیونکہ وہ میرے سب سے اچھی دوست تھی جو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ مجھے دکھ تھا، لیکن میں خوش تھی کہ میں ابھی بھی ٹھیک ٹھاک اور صحیح سلامت ہوں۔ شاید وہ اسی کی غلطی تھی کیونکہ اسے وہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، تو مجھے بھیانک مونسٹرز کے سپنے بھی آنے لگے تھے، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور ہم باڈی کی جگہ ایک پھول گراتے تھے اور اس کے جوتے دفنا دیتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس کسی بھی لڑکی کی باڈی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ہم اس کو ہی دفنا دیتے تھے، اس کے جوتوں کو۔ اور مجھے لگتا تھا کہ بچے پھولوں کی طرح اگتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، میں بچوں کو بہت پسند کرتی تھی اور مجھے بھی بچے بہت چاہیے تھے، اور ہاں، مجھے یہی لگتا تھا کہ بچے زمین میں سے نکل آئیں گے اور میں بھی بہت محنت کروں گی تو ایک بچہ زمین میں سے نکل آئے گا، پھر میں اس کے ساتھ خوب کھیلوں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ تو بس ایک جھوٹ ہے۔ خیر، اور پھر آہستہ آہستہ اور انتظار کرتی تھی کہ کب اس میں سے کوئی چھوٹا سا پیارا سا بچہ نکل آئے۔ ہاں، اور ایک دن میں نے بچوں کے بارے میں ایک کتاب بھی پڑھی اور سب جانا کہ بچے کیا کھاتے، کیونکہ ہیڈ مسٹریس ہمیشہ اس تاروں کے پاس جانے سے روکتی تھیں، تو اب تو میرا دل اور بھی وہاں جانے کو کرنے لگا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں اس طرف کو ہو کے دیکھوں تو صحیح کہ آخر ہے کیا، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں۔ میں نے ان سے بہت بار پوچھا لیکن وہ کبھی نہیں مانی۔ اور ہاں، جب میں 18 سال کی ہو گئی، یعنی کہ میری سالگرہ آ گئی، تو میں اور بھی بڑا کام حاصل ہو گیا مجھے۔ ہاں، کیونکہ جب بھی ہماری سالگرہ آتی تھی ہمیں بڑا کام مل جایا کرتا تھا، جیسے کہ پہلے میں کدوؤں کی رکھوالی کرتی تھی اور اب میں سیبوں کی رکھوالی کرنے لگی تھی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی، اب میں ہیڈ مسٹریس کی پالتو کتا بن گئی تھی۔ ہاں، مجھے ہی ایسا لگتا تھا اور وہ میرے سے بہت خوش